بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصوبات کی بہت اہم بحث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے آج۔ اضمار اعلی شریطۃ التفسیر، یہ شاید کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے۔ اضمار اعلی شریطۃ التفسیر، یہ سوال کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اضمار اعلی شریطۃ التفسیر کسے کہا جاتا ہے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اور کیا یہ بحث قرآن کریم میں احادیث نبویہ میں ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیا اس طرح کی مثالیں اضمار اعلی شریطۃ تفسیر سے متعلق ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر میرے یوٹیوب چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں اور ان احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں جن کو صرف اور نحو سے دلچسپی ہے اور سیکھنا چاہتے ہیں آسان اسلوب میں۔ اضمار اعلی شریطۃ التفسیر، اضمار کے معنی آتے ہیں چھپانا۔ اضمار کے معنی کیا آتے ہیں؟ اضمار کے معنی کیا آتے ہیں؟ چھپانا۔ اضمار کے معنی کیا آتے ہیں؟ اضمر یضمر، اضمارن کے معنی کیا آتے ہیں؟ چھپانا۔ ضمیر کو ضمیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ چھپی ہوتی ہے۔ اس میں ظاہر اور ایک اس میں ضمیر، اس میں ضمیر جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوتی ہے، یعنی ہوا ہما ہم نام تو نہیں نظر آ رہا ہے نا، اسی لیے اس کو اس میں ضمیر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چھپی ہوتی ہے۔ ہوا سے مراد زید ہے لیکن زید تو نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو، ہما سے مراد دو زید ہیں لیکن زید تو نظر نہیں آ رہے ہیں، دونوں زید چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے ضمیر کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ اور اضمار کے معنی کیا آتے ہیں؟ چھپانا۔ اضمار یعنی کسی چیز کو چھپاؤ، اضمار کسی چیز کو چھپاؤ۔ مان لو کہ ہم نے اس آدمی کو ہم نے چھپا دیا، اس آدمی کو ہم نے چھپا دیا، لیکن چھپانے سے پہلے ہم یہ کہہ دیں گے اس کو ہم اس شرط پر چھپا رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز کا تذکرہ کر دیں گے جو چیز بتائے گی کہ ہم نے کس کو چھپایا ہے۔ نہیں سمجھا؟ ہم نے اس چیز کو چھپایا، چھپانے سے پہلے ہم کیا بولیں گے آپ کو کہ چھپانے سے پہلے ہم ایک ایسی چیز کا ہم تذکرہ کریں گے جو تذکرہ بتائے گا وہاں پر چھپا ہوا کیا ہے۔ نہیں سمجھا؟ ابھی میں آپ کو اور مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ یہ ہے زیدن، یہ کیا ہے؟ زیدن، اور یہ کیا ہے؟ ضربتو۔ زیدن پر زبر کس نے دیا؟ ضربتو نے دیا۔ ہم اگر بولیں یوں ضربتو زیدن، یہ مثال بھی درست ہے کیونکہ فعل ہے، یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول، یہ ترتیب بالکل درست ہے۔ مفعول فاعل سے پہلے بھی آتا ہے اور فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، جیسے یہاں پر زیدن ضربتو۔ سوال کیا جائے گا کہ زیدن کو زبر کس نے دیا؟ ضربتو نے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ضرب فعل اور تو کیا ہے؟ فاعل ہے۔ لازم یا متعدی ہے؟ یہ کیا ہے؟ فعل لازم متعدی ہے؟ ضرب متعدی ہے، متعدی ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے۔ یہاں پر مفعول تو ہے نہیں نا، اب یہ مفعول بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ یہ مفعول بن جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب میں یوں لکھوں زیدن، اس میں بولے نو پرابلم، آواز آپ کی نہیں جائے گی اس میں۔ زیدن ضربتہ، میں اگر اس طرح کی مثال لکھوں، اب آپ بتاؤ کہ زیدن کو زبر کس نے دیا؟ زیدن کو زبر کس نے دیا؟ یہاں پر زیدن کو زبر کس نے دیا تھا؟ ضربتو نے۔ یہاں پر زیدن کو زبر کون دے رہا ہے؟ بولو۔ اب بولو گے ضربہ زبر دے رہا ہے تو ضربہ یہ مفعول ہوا، یہ کیا ہوا؟ مفعول ہے۔ ہو کیا ہے؟ یہ مفعول ہے کیونکہ ضمیر متصل ہے، ضمیر منصوب متصل، یہ فعل فاعل مفعول ہے نا۔ فعل ضربہ کو صرف ایک مفعول چاہیے، کتنا مفعول چاہیے؟ آپ سو رہے ہیں۔ ضربہ فعل کو صرف ایک مفعول چاہیے،
مفعول ہو تو مل چکا ہے. اب زیدن کو زبر کس نے دیا؟ یہاں پر زیدن کو زبر ضربتو نے دیا تھا، کیونکہ ضربہ کو فاعل ملا ہے، مفعول نہیں ملا ہے، چنانچہ جس کے پاس طاقت ہے اس نے زبر دے دیا. یہاں پر زیدن کو زبر کون دے رہا ہے؟ تم بولو کہ ضربتو دے رہا ہے، تو ضربتو کے اندر بس ایک اسم کو زبر دینے کی طاقت ہے، وہ کیا؟ ہو. اس نے ضربتو نے ہو کو زبر دے دیا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا مفعول کہاں ہے؟ یہ ہے مفعول، ہو مفعول ہے. اب اس کے پاس طاقت اب نہیں ہے کہ وہ زید پر بھی عمل کر سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا زید کو زبر کس نے دیا؟ اسی کا نام ہے اضمار اعلی شرطۃ التفسیر. زید کو زبر دینے والا یہاں پر چھپا ہوا ہے، یہ زبر دے رہا ہے، میں نے اس کو چھپایا، ضربتو کو میں نے چھپایا. شرط کیا ہے کہ یہاں پر جو ضربتو ہے، یہ ضربتو بتا رہا ہے یہاں پر چھپا ہوا کیا ہے؟ ضربتو ہے. یہ ضربتو بتا رہا ہے یہاں پر کیا ہے؟ تو ہم نے اس کو چھپایا اس شرط پر کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے، یعنی اس کی وضاحت ہو جائے کہ یہاں پر کون چھپا ہوا ہے. چنانچہ یہاں پر جو بھی ہوگا وہی فعل ہم یہاں مان لیں گے. جیسے طعامن، طعامن اکلتہ، اکلتو نے زبر دیا ہو کو، طعامن کو زبر کس نے دیا؟ یہاں پر کیا ہے؟ اکلتو، گڈ. یہ اکلتو کا اضمار مطلب چھپایا گیا، چھپایا اس شرط پر اعلی شرطۃ التفسیر. ہم نے اس کو چھپایا اس شرط پر کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے. اس کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ قرآن نے کہا الانعام والانعام والانعام خلقها، خلقها. قرآن نے کہا والانعام خلقها. خلق فعل، اللہ فاعل، ہا مفعول ہے. ہا کیا ہے؟ یہ قرآن کریم میں سورۃ النحل کی آیت ہے. یہ والانعام خلقها. بتاؤ کہ خلق کو ایک مفعول چاہیے، دو مفعول چاہیے؟ ایک مفعول چاہیے. خلق کو مفعول مل چکا ہے ہا. اب الانعام کو زبر کس نے دیا؟ یہاں پر خلق کیا ہے؟ خلق، چھپا ہوا ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ اضمار اعلی شرطۃ التفسیر. اب بولیں گے کیسے ہم؟ ایک اسم ہو، ایک اسم ہو جو منصوب ہو، جیسے فاطمہ. ایک اسم ہو جو کیا ہو؟ منصوب ہو، اور اس کے بعد ایک فعل ہو، اس کے بعد ایک فعل ہو، اور وہ فعل ضمیر میں مشغول ہو. ضمیر ہے نا؟ ایک اسم ہو پہلے منصوب ہو، ایک اسم ہو وہ کیا ہو؟ منصوب ہو. اس کے بعد ایک فعل آئے اور وہ فعل لازم ہو یا متعدی ہو؟ متعدی. لازم نہیں ہونا چاہیے. وہ فعل کیا ہو؟ اور وہ فعل متعدی عمل کس میں کر رہا ہو؟ ضمیر میں. کس میں عمل کر رہا ہو؟ تو اس فعل کو ضمیر مل گئی نا، تو اس کا عمل یہاں ختم ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہو کہ فاطمہ کو زبر کس نے دیا؟ تو یہاں پر کیا مان لیں گے؟ ضربتو مان لیں گے. اسی کا نام کیا ہے؟ اضمار اعلی. تو ہم نے فعل کو چھپایا اس شرط پر، ہم نے فعل کو چھپایا اس شرط پر کہ اس کی وضاحت ہو جاوے. اس کی وضاحت کون کر رہا تھا؟ والانعام خلقها. یہاں پر فعل چھپا ہو، اس کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ یہ والا ہے نا، یہ خلقها. طعامن اکلتہ، طعامن سے پہلے فعل چھپا ہوا، اس کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ کلیئر ہو گیا نا؟ یہ ہے اضمار اعلی شرطۃ التفسیر. ٹھیک ہے. السلام علیکم.